روزہ ایک شخص نے رکھا ہوا ہے، کھا نہیں رہا، پی نہیں رہا، جھوٹ بول رہا ہے، تو یہ روزہ ہے کیا ہے؟ حلال کام تو نہیں کر رہا، کھانا حلال رکھا ہے نہیں کھا رہا، جھوٹ بول رہا ہے، حرام۔ رشوت لے رہا ہے، حرام۔ ہمارے ایک دوست ہوتے تھے منڈگمری میں، تھے بڑے وہ خوش طبع آدمی، وہ یہ کہا کرتے تھے میں رشوت لیتا ہوں باوضو۔ ٹھیک ہے، اور روزے کے ساتھ جو رشوت لیتا ہے دفتر میں بیٹھا ہوا روزے رکھ کر تو رشوت لیتا ہے، تو یہ کہ ایک طرف تو یہ کہ روزہ رکھا ہوا ہے تو یہ منہ بند کیا ہوا، یہ روزہ نہیں ہے، سمجھ لیجئے اس کو۔ رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، یہ فاقہ ہے۔ یہ حدیثیں پڑھ لیجئے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یدع قول الزور والعمل بہ، جس شخص نے نہ چھوڑا نہ تو جھوٹ بولنا نہ جھوٹ پر عمل کرنا، فلیس للہ حاجۃ، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ وہ اپنا پینا اور کھانا چھوڑ دے۔ یہ کھانا پینا چھوڑا اس نے، روزہ نہیں رکھا۔ یہ بخاری، ابو داؤد اور ترمذی تینوں میں موجود ہے۔ اسی کی اور حدیث سن لیجئے، انہی سے حضرت ابو ہریرہ سے رواہ الدارمی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزے سے سوائے پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ وَكَم مِّن قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِن قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرُ، اور کتنے ہی رات کو کھڑے رہنے والے ہیں جنہیں اپنے قیام سے سوائے، جس کو انیندرا کہتے ہیں پنجابی میں، بس وہ بے خوابی تو اس کو حاصل ہوئی، حاصل کچھ نہیں۔ اگر قرآن ہی نازل نہیں ہوا تم پر تو کیا حاصل ہوا؟ یہ قیام جو تھا یہ تو قرآن کو اپنے اندر اتارنے کے لیے ہے، قرآن تمہارے اندر اترا ہی نہیں۔ ویسے یہ بات میں آپ کو بتا دوں، بغیر سمجھنے کے بھی قرآن کچھ نہ کچھ اترتا ہے۔ قرآن کی تاثیر کے بہت سے ڈائمنشنز ہیں، اس کے اصوات میں، ساؤنڈز میں بھی ایک تاثیر ہے، لیکن اصل قرآن تو اس کے اترتا ہے جو سمجھ رہا ہے کہ میں کیا سن رہا ہوں اور کیا پڑھ رہا ہوں۔ نزول تو اس وقت ہوگا تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کو چاہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ بغیر سمجھ کے پڑھنے والے کو ثواب ملے گا کہ اس نے وقت لگایا ہے، وہ وقت ضائع نہیں جائے گا اس کا، لیکن وہ قرآن مجید تو نہیں پڑھا اس نے نا، ذکر ضرور کیا اللہ کا، اللہ کو یاد کیا، اللہ کی کتاب ہے میں پڑھ رہا ہوں، ذکر کا ثواب مل جائے گا، قرآن کی جو برکات ہیں ان سے تو حصہ نہیں مل سکتا۔ اس لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، یہ پوری تحریک عربی سیکھو، قرآن پڑھو، 1 سال لگاؤ، وقت لگاؤ، محنت کرو، ہمت کرو، کوشش کرو، اسی میں تو میں نے اپنی زندگی کھپائی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ دوسری حدیث سن لیجئے، وفی روایت ابن ماجہ، حضرت ابو ہریرہ ہی سے ابن ماجہ میں جو روایت اس کے الفاظ یہ ہیں، رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزے سے سوائے بھوک کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ پہلے پیاس تھی، یہاں بھوک کا لفظ آ گیا۔ ورب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، اور کتنے ہی رات کو کھڑے رہنے والے ایسے ہیں جنہیں سوائے بے خوابی کے اور کچھ حاصل نہیں۔ اللہم ربنا لا تجعلنا منہم، اللہم ربنا لا تجعلنا معہم۔ اس کے لیے جو ہم نے نظام بنایا ہے، غور کیجئے، یہ میں کہہ سکتا ہوں یہ طرز خاص ہے، ایجاد میری، جیسے کہ حفیظ نے کہا تھا، کیا پابند نئے نالے کو میں نے، یہ طرز خاص ہے، ایجاد میری۔ یہ دورہ ترجمہ قرآن کا جو ایجاد کا معاملہ میں نے کیا، ویسے تو تراویح کو بھی حضرت عمر نے کہا تھا نعم بدعۃ ھذہ، یہ اچھی بدعت ہے، یعنی ایک بدعت تو ہے، حضور نے تو اس طریقے سے ایک امام کے پیچھے 20 رکعتیں پڑھنے کے لیے نہیں کہا تھا، لیکن یہ اچھی بدعت ہے، بدعت حسنہ جسے کہتے ہیں ہمارے ہاں دینی اصطلاح میں۔ ایسے ہی یہ ایک ہے کہ ہم نے کہا کہ 4 رکعتوں سے پہلے بیٹھ جاؤ، جو قرآن ان 4 رکعتوں میں قاری صاحب یا حافظ صاحب سنائیں گے، پہلے اس کا ترجمہ سن لو، اس کے کچھ مختصر معانی سمجھ لو، اس کے کلام کا ربط ذہن نشین کر لو، اب کھڑے ہو جاؤ، اب سنو گے 50%، 60%، 70%، اور کم ہوگا 40-30%، کچھ تو تمہارے سمجھ میں آئے گا کیا سن رہے، کچھ تو نزول قرآن ہو جائے گا آپ پر۔ یہ کیا ہے کہ کھڑے ہوئے زبان یار من ترکی و من ترکی نمی ڈالو، اور وہ فرنٹیئر میل کی سپیڈ سے قرآن شریف پڑھ لیا گیا ہے، پڑھنے والے کو پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہوں میں۔ اکثر حفاظ تو عالم نہیں ہوتے، انہیں نہیں پتا ہوتا، وہ تو ان کی زبان کے اوپر ہے قرآن، ذہن میں تو ہے ہی نہیں، جیسے ٹیپ کے اوپر ہے، ویسے ٹیپ کے اوپر ان کی زبان کی ٹیپ ہے کوئی جس کے اوپر وہ قرآن ہے۔
اس حوالے سے اصل فائدہ جو ہے اس کے لیے یہ دورہ ترجمہ قرآن کا جو ہم نے آغاز کیا، اور اس کے لیے ایک نظیر بھی مل گئی تھی مجھے کہ یہ جو سہارنپور میں جو خانقاہ تھی شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی، وہاں وہ یہی کرتے تھے، رات کا قیام 2 رکعت تراویح پڑھ لی، اس کے بعد آدھے گھنٹے کا وقفہ دے دیا، 20 منٹ کا وقفہ دے دیا، جاؤ اپنے طور پر کوئی نفل پڑھ لو، کوئی اور کر لو، پھر کھڑے ہو گئے، پھر 2 وقت، پھر رات بھر جاگتے تھے، سحری تک پھر یہ ان کی خانقاہ میں رہتا تھا۔ تو قیام تو ہو جاتا تھا، لیکن یہ کہ اس میں قرآن مجید جو ہے وہ اس طریقے سے بیان نہیں، ہم نے اس کو اس طرح کیا ہے، 4 رکعت میں جو سننا ہے پہلے اس کا ترجمہ سن لو، اس کے کچھ مفہوم کو سمجھ لو اور پھر پڑھو۔ اچھا، آخری حدیث ہے یہ عقل حلال اور اس کی اہمیت۔ حضور نے آخری مثال دی ہے کہ ایک شخص سفر کر کے طویل، اگرچہ لفظ حج کا نہیں ہے لیکن یہ حج ہی کا نقشہ ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی طیب لا يقبل الا طیب، اللہ خود پاک ہے اور صرف پاک شے قبول کرتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اللہ نے اہل ایمان کو بھی وہی حکم دیا جو تمام رسولوں کو دیا۔ فقال اللہ تعالی، اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے رسولو پاک غذا کھاؤ، پاک چیز کھاؤ، اکل حلال کرو اور عمل صالح کرو۔ وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، ثم ذکر، پھر حضور نے ذکر فرمایا رجلا، ایک ایسے شخص کا یطیل السفر، طویل سفر کر کے آیا ہے، پیش نظر حج رکھیے دن میں، احرام باندھا ہوا ہے، اللہ معلوم کہاں سے آ رہا ہے۔ آج کل تو ہمارا احرام بھی میلا نہیں ہوتا، یہاں سے آپ جدے گئے، جدے سے پہنچے مکے میں اور وہ احرام میلا بھی نہیں ہوتا اور عمرہ پورا ہو گیا، آدھا ہو گیا۔ لیکن اس زمانے کا تصور کریں، مدینے سے کوئی شخص چل کر اگر آیا ہے تو 8-10 دن تو اس سے سفر میں لگے، کیا حال اس کے احرام کا ہوگا۔ نہاتے بھی اس لیے نہیں ہے کہ کوئی بال نہ ٹوٹ جائے خام خواہ، بال ٹوٹنے کے اوپر بھی احرام کی حالت میں تو بال بھی نہیں ٹوٹنا چاہیے، احتیاط ہے۔ تو رجل یطیل السفر اشعث اغبر، اس کے کپڑے بھی غبار آلود ہیں، اس کے بالوں میں بھی مٹی پڑی ہوئی ہے۔ یمد یدیہ الی السماء، اب وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا رہا ہے۔ یوں تصور میں دیکھیے کہ جبل الرحمت پہ کھڑا ہے، عین عرفات کے میدان میں، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، 2 گھنٹے سے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ یا رب یا رب، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار۔ قبول دعا کے ساری چیزیں جمع ہو گئیں، حج میں ہے، لمبا سفر کیا ہے، خستہ حالت ہے، کہاں پہنچا ہوا، یا ملتزم پہ چمٹا ہوا ہے، یا جبل رحمت پر کھڑا ہوا ہے، ہاتھ اس نے اٹھا رکھے ہیں، لیکن کیا حال ہے، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، اس کا کھایا ہوا بھی حرام کا ہے، اس کا پیا ہوا بھی حرام کا ہے، اس کا لباس بھی، احرام بھی کہیں حرام کے پیسے سے خریدا تھا، اور اس کا جسم بھی حرام کی کمائی سے بنا ہوا ہے۔ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، تو اس کی دعا قبول ہو تو کیسے ہو؟ یہ وجہ ہے 30-30 لاکھ حج کرتے ہیں، کیسی کیسی دعائیں مانگتے ہیں امت مسلمہ کے لیے، لیکن امت مسلمہ کے حال میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے؟ دعائیں قنوت نازلہ پڑھی جا رہی تھیں، کتنے شان و شوکت کے ساتھ، ڈھاکہ فعال ہو گیا، چاہے حرمین میں دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ یہ آج ہماری دعائیں ہمارے منہ پر کیوں ماری جا رہی ہیں؟ اس لیے کہ یہ دعا وہ دعا ہے ہی نہیں، وہ دعا اذا سالک عبادی انی فانی قریب، وہ تو عقل حلال کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ روح بیدار ہوتی ہے تو عقل حلال سے ہوگی، عقل حرام سے نہیں۔ وہ روح ہم کلام ہوگی تو دعا ہوگی، وہ اگر نہیں ہے تو دعا نہیں ہے۔ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ مطلوب جو ہے اللہ وہ نہیں ہے، رسمیں رہ گئیں، شکلیں رہ گئیں۔